ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح البخاری کے اندر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور فاجر کے درمیان فرق بیان کیا ہے۔ مومن گناہ کو کیسے سمجھتا ہے اور فاجر گناہ گار گناہ کو کیسے سمجھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یری ذنوبہ، ایک مومن انسان جس کے دل کے اندر ایمان ہے، یری ذنوبہ، وہ اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے، اس طرح سمجھتا ہے، اس کا بوجھ اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، کأنہ قاعد تحت جبل، گویا کہ وہ ایک بہت بڑی چٹان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یخاف ان یقع علیہ، خطرہ محسوس کرتا ہے کہ کہیں یہ چٹان ابھی میرے اوپر آ کے نہ گر جائے، اور یہ نہ ہو کہ میں اسی حالت میں مر جاؤں، اسی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں، اور پھر کل قیامت والے دن مجھ سے میرا رب پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ مومن انسان اس سے اگر گناہ ہو بھی جائے تو اس گناہ کے بوجھ کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، پتہ ہے کہ گناہ کی سزا کتنی بڑی ہے۔ اس کے برعکس، اس کے الٹ جب فاجر کو دیکھتے ہیں، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَالذُّبَابِ، فاجر انسان، گناہ گار انسان، بد کردار انسان، گندا انسان یہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جس طرح کہ مکھی ہے، مکھی اڑتے اڑتے جا رہی ہے اور آ کے اس کے ناک کے اوپر بیٹھی، اشارہ کیا، وہ اڑ کے چلی گئی۔ اب یہ گناہ کا اپنے اوپر بوجھ محسوس نہیں کرتا، ایک گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، پھر چوتھا کرتا ہے۔ محترم ساتھیو، یہ انسان گناہ کرتا ہی جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آدمی ایک گناہ کرتا ہے، نُکِتَتْ سَوْدَا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، فَإِن تَابَ نَزَعَ، اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، مومن انسان ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ سے معذرت کر لیتا ہے، اللہ سے اپنے گناہ کو رو رو کے بخشوا لیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سیاہ نقطے کو مٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا، ایک گناہ کیا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگ گیا، دوسرا گناہ کیا ہے، دوسرا سیاہ نقطہ لگ گیا، تیسرا گناہ کیا ہے، تیسرا سیاہ نقطہ لگ گیا ہے، جس طرح یہ گناہ کرتا جاتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ اس انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور فرمایا فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، یہ وہی زنگ ہے، وہی ران ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورۃ المطففین میں فرمایا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کلا ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم،
بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، زنگ آ چکا ہے، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر پورے کے پورے دل پر زنگ آ چکا ہے۔ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو یہ کماتے رہے ہیں، جو یہ کام کرتے رہے ہیں، انہوں نے برائیاں اتنی کی ہیں، گناہ اتنے کیے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں اتنی کی ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال کیا ہے، تو آج ان کے دل بالکل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہا آہستہ آہستہ بیکار ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح جس انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کا، تو اس آدمی کا دل بھی بیکار ہو جاتا ہے، جہنم کی آگ کا مستحق بن جاتا ہے۔ محترم ساتھیوں، گناہ کو گناہ سمجھے، گناہ کی سزا کو دیکھیں، اللہ نے کتنی گناہ کی سزا بیان کی ہے۔ گناہوں کے بوجھ کو اپنے اوپر محسوس کریں، اگر گناہ ہو گیا ہے تو فوراً اللہ کی عدالت میں آئیں، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جو لوگ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا، بیٹی، فرزند یہ گناہ گار ہے۔ انسان کا معنی ہی یہ ہے بھول جانے والا، لیکن ان انسانوں میں کچھ انسان ہوتے ہیں اور کچھ انسان نہیں ہوتے۔ انسان وہ ہیں جو غلطی کر کے اللہ سے معذرت کرتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، ایسے لوگ بہترین لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ غلطی کرنے والوں میں بہترین لوگ ہیں۔ اور جو لوگ گناہ کرتے جاتے ہیں، معافی نہیں مانگتے، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو حیوانوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے، جن کو کسی قسم کا کوئی شعور نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی سمجھ ان کے اندر ہے نہیں۔ محترم ساتھی، رحمان کے بندے بنے، الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اے اللہ ہے ہمارے مالک، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، ہم سے گناہ ہو چکے ہیں، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، میرا رب تو وہ ہے، میرا مالک تو وہ ہے۔ جب انسان گناہ کر کے اس اللہ کے در پہ آتا ہے تو اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی ہے، جو انسان گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس آدمی پہ اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح کہ ایک آدمی اپنی سواری پہ جنگل کے اندر سفر کر رہا ہے، لمبا سفر ہے، سارا راستہ جنگل کا ہے، دور کا سفر ہے، یہ سواری پہ ہے، کھانے پینے کا سامان بھی سواری پہ موجود ہے، سفر کر کر کے تھک چکا ہے، ایک درخت کے نیچے گیا ہے، آرام کرتا ہے، سکون کرتا ہے، لیٹ جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، جب اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، دیکھتا ہے ادھر ادھر کے سواری موجود نہیں، یہ پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ اب پریشانی کی حالت یہ ہے، سوچتا ہے کہ سواری گم ہو گئی ہے، آج تو بس میری موت ہی واقع ہو جائے گی۔ پریشانی کی کیفیت میں آگے جاتا ہے، پیچھے جاتا ہے، دائیں جاتا ہے، بائیں جاتا ہے، اپنی سواری کو تلاش کرتا ہے، سواری کو ڈھونڈتا ہے، لیکن بالآخر تھک جاتا ہے، سواری نہیں ملتی، آ کے اسی جگہ پہ لیٹ جاتا ہے، کیونکہ اب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ بس اب تو میری موت ہی واقع ہو جائے گی، بھوک کی وجہ سے، سفر لمبا ہے، سواری ہے نہیں، اور کھانے پینے کا سامان ہے نہیں، کوئی گھر موجود قریب ہے نہیں، تو اب موت ہی واقع ہو جائے گی۔ اسی درخت کے نیچے آ کے سو جاتا ہے۔ جب دوبارہ اٹھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ سواری سامنے موجود ہے، کھانا پینا سب کچھ موجود ہے، اور سواری کو دیکھ کے بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ خوشی کی حالت میں کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک،
اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، کہنا یہ چاہیے تھا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے کہ تو نے مجھے یہ سواری عطا کر دی ہے، تو نے مجھے زندگی عطا کر دی ہے، لیکن خوشی میں اتنی خوشی ہوئی ہے، خوشی کے اندر آ کے اس انسان کی زبان سے جملہ غلط نکل گیا ہے۔ محترم ساتھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس انسان کی زبان سے یہ جملہ غلطی کی وجہ سے نکلا ہے، میں اللہ نے اس کو یہ جملہ بھی معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ بندہ خوش ہوتا ہے، میں بھی اس انسان پر جو پوری زندگی گناہوں کی دلدل کے اندر گزارنے والا جب میرے در پہ آ جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو میں اس انسان پر اس انسان سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ محترم ساتھی، آؤ تو صحیح، اس رب سے معافی مانگو تو صحیح۔ یہ وقت ہے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، گناہوں سے معافی مانگنے کا۔ جب موت آ جائے گی، ملک الموت آ جائے گا، اس وقت کے بعد پھر کبھی دروازہ توبہ کا نہیں کھلے گا، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ زندگی کی حالت میں ہے، جب موت قریب ہوئی اس وقت انسان جتنی مرتبہ توبہ کرتا رہے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نہیں طلوع ہوتا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح جس آدمی کی موت آ جاتی ہے، ملک الموت سامنے ہوتا ہے، اس کے بعد بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ محترم ساتھیو، یہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی ببرکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو معاف کر کے جہنم کی آگ سے نجات عطا کر دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ عِنْدَ كُلِّ لَيْلَةٍ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کر دیتے ہیں عند کل فطر، ہر افطاری کے وقت۔ افطاری کے وقت اللہ سے معافی مانگے، گناہوں کو بخشوائیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، پہلے جتنے گناہ ہوئے ہیں ان پر شرمندگی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے ان سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا چاہیے، اے اللہ ہم نے یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا۔ اور اسی طرح توبہ کرنے میں نیت اخلاص والی ہونی چاہیے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر نیت کے اندر فطور ہے، یہ ہے کہ ابھی گناہ کیے توبہ کر لیتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، پھر دوبارہ گناہ ہو گیا پھر معافی مانگ لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر گناہ کر کے پھر معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف کر دیں گے، اگر یہ نیت ہے اس کو توبۃ نصوحا نہیں کہتے۔ ایسی توبہ انسان کی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ وہ توبہ قبول کرتے ہیں جس توبہ کے اندر یہ ہو کہ انسان اللہ کے ساتھ عہد کرے، اے اللہ میں نے دوبارہ کبھی گناہ نہیں کرنا۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔